نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق صدق الله العظيم۔ گزشتہ 2-3 درس کے اندر منافقین کا تذکرہ، کیونکہ داعی جب دعوت دیتا ہے کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، تو سامعین کے 3 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ تھے جو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، جن کو مومنین کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل انکار کر دیتے ہیں، زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی اقرار، جو کافر کہلاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہو چکا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل کے اندر انکار۔ گزشتہ 2-3 درس کے اندر ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کل ایک مثال دے کر سمجھایا۔ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے، آگ اس کے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے، پھر وہ آگ بجھ جاتی ہے، جس کے بعد وہ تاریکیوں میں رہ جاتا ہے۔ آج ایک دوسری مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ منافقین کی مثال او کصیب من السماء، آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرے ہیں، کہ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، سورج اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ اب معزز سامعین، اس بات کو سمجھیں، اللہ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن مجید کی شکل میں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ ہو گئی قرآن مجید کا نزول مثل بارش کے۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں اور عذاب کا ذکر ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تم پر یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، یہ جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے، اس کو تشبیہ دیا رعد، کڑک کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے برق، چمک کے ساتھ، کیونکہ دلائل ویسے بھی روشن چمکدار ہوتے ہیں، جس سے حق بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو تشبیہ دی ہے برق کے ساتھ۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعیدیں سنائیں، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافقین اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ بناتے تھے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی بھی مر جاتے ہیں، جانور بھی مر جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں آسمانی بجلی گرنے سے۔ تو یہ منافقین قرآن مجید کے دلائل کو بجلی سمجھتے تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں۔
اور لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جس وقت قرآن پڑھا جائے تم شور مچایا کرو۔ منافقین اور یہ کفار شور مچاتے جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی یا قرآن مجید کی تبلیغ ہوتی۔ یہ ان کی عادت تھی کہ قرآن مجید خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے، شور و شغل کرتے تھے، اس طرح کے ڈرامے بازیاں یہ کرتے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا، قدرت کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، دونوں لحاظ سے اللہ رب العزت ان کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی کہ وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب آسمانی بجلی، جب بارش ہوتی ہے تو یہ بجلی اس سے پہلے چمکتی ہے تو اس کی طرف نہ دیکھا جائے، اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما اضاء لہم، کہ جب روشن ہو جاتے ہیں ان کے لیے، روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس کے اندر وہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت تاریکی ہو جاتی ہے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ جب روشنی کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو مال غنیمت ملتا، صدقے خیرات ملتی، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، مال غنیمت نہیں ملتا یا صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ملتی تھی، تو کافروں کو کہتے تھے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کافروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تو استہزاء کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ، ورنہ ہم حقیقتاً ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حقیقتاً آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، البتہ لے جائیں ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سورۃ فاتحہ کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ اس کے اندر ہدایت کا مطالبہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کے ملنے کی بشارت تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہدایت تم نے طلب کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت نامہ ہم نے آپ کو دے دیا، یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہدایت کے متعلق 3 گروہوں کا تذکرہ تھا، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور تیسرا وہ جو زبان سے مانتا تھا دل سے انکار کرتا تھا، ان کا بھی تذکرہ ہو چکا۔ اب قرآن کریم کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ قرآن کریم کہ جو اللہ نے نازل کیا، اس کا مقصد وہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بتلا رہے ہیں کہ اصل اصول 3 ہیں۔ اصل الاصول 3 ہیں۔
نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ 3 عقیدے ہیں، باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ آگے چل کر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس کے اندر رسالت کا ذکر ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنات اور انسان سب کے لیے ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کو خطاب کیا، جنات کو نہیں کیا۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو خلافت چلی آ رہی ہے زمین کے اندر، وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ جو جنات ہیں وہ انسانوں کے تابع ہیں، اس لیے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اصل کو کیا جاتا ہے، تابع اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم، اے انسانو۔ اس کے اندر عربی، عجمی، کالا، گورا کوئی تخصیص نہیں ہے، سب اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت خلق ہے، پیدا کرنے والی جو صفت ہے، اس کو ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ، ہر ایک مذہب تسلیم کرتا ہے۔ جو پکے مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ صفت خلق اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ پیدا کرنے والی چیز جس نے پیدا کیا، یہ پیدا ہونے والی چیزیں، یہ سارا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اے پیغمبر اگر آپ سوال کریں ان مشرکین سے، ان کافروں سے، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ صرف اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا نہیں کیا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا ہوئے۔ ہر ایک کا خالق اللہ رب العزت ہے، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی، موجودہ کا بھی، سب کا خالق، یعنی کہ اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی قیامت تک، سب کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اور عبادت کا حکم اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کوئی ضد کے اندر آ کر انکار کرے کہ میں اللہ رب العزت کے وجود کو نہیں مانتا، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔